ڈسپلنڈ اور میرٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، اس میں کبھی ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. 35 سال تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا کہیں یار کہنا ہے. دیکھیں جو بھی آپ اس کو انٹرپریٹیشن لیں، بٹ آئی تھنک پرنسپلی یہ کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا سر، میں سوری اس میں یہ میرے کوئی تھوڑا سا نالج میں ہے کہ مجھے کوئی انفارمیشن عامر صاحب بھی پوچھیں گے کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے جب سے آپ نے یہ سارے ایشوز پہ بورڈ سٹینڈ لیا ہے. آپ کی فیملی کو بھی تھریٹس گئی ہیں، آپ کو بھی تھریٹس گئی ہیں. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ؟ پوری قوم سن رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے بعد، آپ کے اس بیانے کے بعد، آپ کے سٹینڈ کے بعد آپ کی فیملی کو کیسے تھریٹ کیا گیا. میں فیملی سے مینز میرا خیال ہے آپ کی فیملی کے ممبر جو ہیں ان کو بھی کچھ اداروں کی طرف سے کچھ ان کو تھریٹنگ کالز کی گئی ہیں، کچھ آپ کو بھی اچھا خاصا چیز کیا جا رہا ہے. از اٹ ٹرو جو میری انفارمیشن ہے کچھ؟ میں یہ اور خاص طور پر عامر وتیم صاحب کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ وی آر ناٹ لیونگ ان سوئٹزرلینڈ. اگر اور یہ آج کی بات نہیں، جب سے کچھ سٹانس لیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 2 سال سے ہم نے جس ہمت کے ساتھ ہم نے سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور فلانے کے خلاف تو کیسز بنے ہیں، ریفرنسز بنے ہیں، جیلوں میں گئے. بٹ پلیز میک نو مسٹیک، وی آر لیونگ ان اے بلیڈی فیسسٹ رجیم. اس وقت محمد زبیر کو اگر کرپشن کی کوئی فائل نہیں کھل سکتی تو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا اور یہ انسینٹیو دینے کی بات کی ہے، اور یہ سلسلہ 2 سال سے چل رہا ہے. اور آج بھی رؤف کلاسا صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں، میں لاہور جاتا ہوں نا، جس کے گھر میں رہتا ہوں کینٹ میں، اپنی سسٹر ان لا کے گھر، ان کے ساتھ ایک وہ کھڑی ہوتی ہے جو مجھے چیز کرتی ہے، ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، میرے لیونگ روم تک پہنچتی ہے، میری فیملی کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یہ ماحول میں ہم بولتے ہیں، پھر ہمارے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں نہیں نام لیتے اور وہ کیوں نہیں نام لیتے. پلیز انڈرسٹینڈ دا انوائرمنٹ. اگر سن میں کچھ ہوا تھا تو میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں، لیکن یو مسٹ اپریشیٹ واٹ وی آر فیسنگ ناؤ. نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی مسز کو بھی تھریٹ کی گئی ہے، ٹیلی فون کالز کر کے ان کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں وہ میں نے آپ کو فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈفرینٹ فیملی ممبرس کو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یار اگر پولیٹیکل، اور جو آپ کہتے ہیں نا ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس میں کہتا یہی ہوں، ہم چاہے وہ نیب ہے، چاہے کورٹ کچہری ہے، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پولیٹیکل اس میں ہمیں لڑنے دیں ان کے ساتھ. ہمیں جو مرضی کیسز بنانے، دہشت گردی کا کیس بھی بنا میرے خلاف اور غداری کا بھی بنا لاہور میں نے تو نہیں کچھ شور مچایا. ٹھیک ہے میں فیس کروں گا، میں پالیٹکس میں ہوں، لیکن فیملی ممبر تک آنے سے پہلے اور پرسنل چیزوں میں آنے سے پہلے میرا خیال ہے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے عامر وتیم صاحب کے سن 90 میں کیا ہوا تھا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 2020 میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم اس معاشرے کو دیکھنا زبیر چاہیے. تھوڑا سا پرانی اس کی ندامت شو کر دے تو اگلی کلین سلیٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی ضروری ہے. پر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ نے کہا اچھا میرے سے آپ پوچھ رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر، میرے سے اگر آپ پوچھ رہے سن 90 میں آئی جی، جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے، سن 90 میں اگر آئی جی آئی بنی تھی اور اس کا کیس بھی بننا تھا، اظہر خان کیس بنا تھا اور اس میں تحقیقات تھی، سپریم کورٹ نے کہا تھا وہ اگر اس میں جو بھی ہوا تھا، اگر وہ تحقیقات ہوتی ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہم بالکل سر عام قبول کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب کو کہنا چاہیے. 96 بھی ہے، 2013 بھی ہے، 90 بھی ہے، 88 بھی ہے، ایک پوری لمبی 20-30 سال کی ہے. میں ٹائم جو ہے تھوڑا، میں آپ نے جملہ کہا میں اس پہ لانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جو 7 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی اس کے مندرجات وہ سلیکٹیولی ریلیز کرتے ہیں، جو کہ اندر جو گفتگو ہوئی اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ سچائی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا وہ تو ٹرانسکرپٹ وہاں سے نہیں آئے گا، آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا جس سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی جو کہ صحیح نمائندگی ہے. دیکھیں جب ہم بے حد احترام کے ساتھ آئی ایس پی آر چیف کے بے حد احترام کے ساتھ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف کی بات کی گئی تھی، تو اس کے جملے کا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے، اور میں بالکل سچائی کے ساتھ اور بار بار یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی تو ساتھ کہیں کہ بات کی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جملہ کمپلیٹ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور میں بالکل احترام کرتا ہوں ان کی اپنی وجوہات ہوں کہ نہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کیا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، لیکن میں ایک انٹیگریٹی والا آدمی ہوں. میں نے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا اور مجھے ضرورت کیا ہے ان سے ریلیف مانگنے کی.
میں کیوں ریلیف مانگوں, کس چیز کے لیے ریلیف مانگوں؟ آئی ہیو اے اوپینین, میں اس اوپینین پر کھڑا ہوا ہوں اور اسی اوپینین پر کھڑا رہوں گا. دوسری بات جو آپ عامر بات کر رہے تھے کہ 1990 میں یا 83 میں یا 94 میں کیا ہوا, بہت سی چیزوں کا اعتراف چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا گیا تھا کہ جو حکومتیں آئی تھیں اس کو گرانے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے تھے, دونوں پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ریکگنائز اس کو کیا تھا, اور کرنا بھی چاہیے تھا. وہ کوئی سیاست کا صحیح طریقہ نہیں تھا. اس کے بعد بھی غلطیاں ہوئی ہیں, 2006 کے بعد بھی غلطیاں, میں اس کو بھی مانتا ہوں. لیکن ہم آج رائٹ اور رانگ کے بیسس پر ہمیں سیاست کرنی چاہیے. ہمیں اس چیز کی سزا تو نہیں دینی چاہیے کہ جی 90 میں غلط ہوا تھا تو ان کے ساتھ اب یہی ہونا آپ نے اس کا چاہیے. وہ جو زبیر صاحب جو میرا تھا, میری تھوڑی سی کنسرن بھی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک فاشسٹ آپ کو ٹینڈنسی نظر آ رہی ہیں. آپ کی بیگم صاحبہ جو تھریٹس کی کہ آپ نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. جو میری اپنی انفارمیشن ہے کہ ان کو کچھ یا کوارٹر سے تھریٹ کیا گیا ہے, اس از ٹرو؟ ہم آپ سے تھوڑا سا اس پہ کچھ جاننا چاہتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے میں اس میں اتنا نہیں جانا چاہوں گا. میرا خیال ہے اس پر میں نے فیملی کے حساب سے جتنا بولنا تھا بول دیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو, کیونکہ وہ ایک ابھی ہم نے کسی کو کہا ہوا ہے تو لیٹ اٹ, اٹس اے ریسنٹ تھنگ, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو. زبیر لاسٹلی بس یہ ہے کہ آپ جس بیانیے پہ بڑی اچھی بات ہے, ہم خود جو ہے سویلین سپریمیسی میں اپنے تئیں جس طرح کی بھی یہ کوشش کرتے رہے, اچھی چیز ہے. مگر پاکستان کی تاریخ یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہاں کبھی کوئی پاور میں رہا نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا بڑا انقلابی اب نواز شریف صاحب کا یہ ہو گیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے, تو کس حد تک آگے جانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو بات آپ اس کو انقلابی کہیں یا جو بھی کہیں, میں بڑا سمپل اس نظریے پر کھڑا ہوں, اور میں نون لیگ کے اس نظریے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا کہ پاکستان میں ایک آئین ہے, وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے, اور دوسرا قائد اعظم کی ویژن ہے, وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. اگر ہم اس سے 1 انچ بھی لیفٹ اور رائٹ ہو کے جا رہے ہیں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس میں قصور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومتیں بناتے رہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس میں 2 سائڈز ہیں. نواز شریف کو تو بھرپور انداز میں سزا مل گئی نا, 3 دفعہ نکال بھی دیا, جیلوں پہ بھی بھیجا ہے, اٹک جیل میں بھی بھیجا ہے, ایگزائل میں بھی بھیجا, سب کچھ ہو گیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو گیا. کوشچن یہ ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں کہ کیا ہمیں اسی طرح سے چلنا ہے جیسے کراچی انسیڈنٹ ہوا تھا اور جو مرضی کرنے کی ایک سیاست ہونی چاہیے, یا ہمیں صحیح طریقہ قانون کے حساب سے جو لکھا ہوا ہے آئین میں, یا تو آپ یہ کہیں کہ آئین کی کوئی حکت نہیں ہے, جیسے جنرل ضیاء یا جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. تو یا تو اگر ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہم اس کو کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں, وہ اور بات ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں غلط ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی جو سویلین سپریمیسی کا کمٹمنٹ ہے جو ہمارے آئین نے لکھی ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کا قصور تو تھا, لیکن آپ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ پاکستان ایسے نہیں چلنا چاہیے. زبیر آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, مگر وہ آپ چونکہ 4-5 سال پہلے ہی شاید اس پارٹی میں آئے ہیں, تو ہم چونکہ 40 سال سے نبٹ رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے ایک حد تک وہ پھر بعد میں جب اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے ان نعروں کو, اور یو ٹرن کہا جاتا ہے, جہاں درار نظر آتی ہے کوشش کر کے وہاں ایک صلح کر کے جو کوئی ریلیف لے لیا جاتا ہے. تو اس لیے ماضی کی وجہ سے دیکھتے ہوئے آپ کی بات نہیں کر رہے, میاں نواز شریف صاحب کی سیاست تو یہی رہی ہے. دیکھیں آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے, لیکن آپ جب بیٹھ کے یہ تجزیہ کرتے ہیں اور پرویز مشرف کو یا ضیاء الحق کو یا یحییٰ خان یا ایوب خان کو بلیم کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اچھی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے. لیکن اصل میں پاکستان کو فائدہ اس وقت ہوگا کہ اگر ہم آج جو ہو رہا ہے اس کو بھی پرکھ لیں, بجائے کہ آج سے 15 سال کے بعد ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ 2020 میں یہ غلط ہو رہا تھا اور بڑے آرام سے تجزیہ کر رہے ہو. تو اگر ہم نے شو کیا ہے تو ہمارا ساتھ دیں. صحیح ہے کہ ایک تو ہسٹوریکل کانٹیکس ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 2012 میں کچھ کیا تھا یا 1990 میں کچھ کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے اگر پی ایم ایل این اس وقت نہ ہو تو کوئی آگے کھڑا ہے, کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار ہے, اتنا دم خم بھی کسی میں ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس وقت فیسزم پورے طریقے سے رائج ہو جائے گا.
نہ آپ کا میڈیا فریڈم بچے گی، نہ کوئی جوڈیشل فریڈم بچے گی، نہ کسی اور کو کوئی اختیار ملے گا. سو کم سے کم آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد زبیر رائٹ اور رانگ یا کسی چیز کی بات کر رہا ہے تو آج اس کو رائٹ اور رانگ تو ماننا چاہیے، یا یہ کہیں گے کہ جی کیونکہ سن 90 میں آئی جی آئی بنا تھا غلط طریقے سے، تو آج اگر ہم کوئی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے تو اس کو بھی نہیں ہم مانتے ہیں، چاہے اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشن جو بھی ہو. ایک سر بعض لوگ آپ کے ناقد یہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، آپ نے الیکشن میں جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ بھی ڈال دیا، 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی، آپ کی 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ساری لڑائی اس وقت شروع ہوئی ہے جب آپ نے 2 ملاقاتیں کی، 7 گھنٹے آپ وہاں پہ ان سے ملتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی تھے اور ساتھ میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے، اور جب آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی وہاں پہ، کچھ آپ کے معاملہ طے نہیں ہوئے، کنسیشن نہیں ملی آپ نے فیل کیا کہ اس کے بعد مزید شاید مریم صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو یہ فوج نے کچھ نہیں دینا تو پھر آپ نے لڑائی شروع کر دینی ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ بالکل جب تو پچھلے مہینے تک تو ٹھیک بات چل رہی تھی، ووٹ بھی ڈالے آپ لوگوں نے ان کو جنرل باجوہ صاحب کو، یہ ساری خامیاں جو آپ آ کے نواز شریف صاحب بتاتے یہ تو پہلے بھی موجود تھیں، یہ اچانک 1 مہینے پہلے تک تو ٹھیک تھا سارا، آپ کی آخری ملاقات کے بعد خرابی پیدا ہوگی، کیا خرابی ہوئی ہے سر؟ ایک تو پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں جو ہمیں اعتراض ہے کہ جو اس کی جو ملاقات کو جو لیک آؤٹ کیا گیا تھا وہ اپنی پسند کے جو کہ حصے تھے اس کو آپ نے پوری قوم کو بتایا گیا. اگر 4 گھنٹے پلس 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی 7 گھنٹے میں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑا سمپل ہے، 7 گھنٹے کی ٹرانسکرپٹ جاری کرتے ہیں اور اس میں اگر یہ کہیں نظر آئے کہ جی کوئی بینیفٹ یا کوئی ریلیف مانگا کیا ہو، ریپیٹڈلی میں نے یہ کہا ہے کہ نہ ریلیف مانگا گیا تھا. ہم نے کیا کہا تھا جو ہمارا پبلک سٹانس ہے، میں نے کیا کہا تھا جو 7 گھنٹے سر، یہ 7 گھنٹے بڑا ٹائم ہوتا ہے زبیر صاحب، 7 گھنٹے 2 ملاقاتوں کا بڑا ٹائم ہوتا ہے، پورا دن ہے تقریباً، تو پھر 7 گھنٹے میں کیا گفتگو ہوتی رہی ہے سر؟ ارشد شریف نے زبیر یہ کوٹ کیا تھا ایس آئی چیف کو کہ میٹنگ میں آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو ریلیف نہیں چاہیے تو وائی آر یو ہیئر، واٹ آر یو ہیئر فار؟ اب یہ اس کے 2 طریقے عامر دیکھنے کے، یہ سوال بالکل کہا تھا، یہ بالکل ارشد شریف نے صحیح کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کنفرم کرتا ہے میری بات کو کہ میں نے جب بار بار یہ کہا کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ میں جنرل باجوہ کو، اب یہ ایک الگ بحث فضول قسم کی یہاں ہوتی ہے کہ جی کتنا اچھے طرح جانتے تھے، گولف کھیلتے تھے یا کرکٹ کھیلتے تھے، یہ کیا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا جانتا ہوں اور سارے لوگ جانتے ہیں جو میرے کلوز ترین جاننے والی ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے یا ادروائز، کہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں ان کو کوئی امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ میں 50 تصویریں لگا کے وہ ٹویٹ کر دوں اٹھا کے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن بات یہ تھی کہ میں نے جنرل باجوہ سے بہت سے ایسے ایشوز آئے تھے، چاہے وہ ڈسکوالیفیکیشن تھی نواز شریف کی، چاہے وہ ان کے جیلوں میں جانے کا تھا، مریم کو ریفرنسز تھے، جیل بھیجا گیا، الیکشن ہو گیا، سب میں نے کبھی نہیں کہا بیکاز آئی انڈرسٹوڈ کہ ان کی سینسٹیو پوزیشن ہے اور یہ پرسنل معاملات اس میں نہیں آنے چاہیے. آئی نیور وینٹ ٹو اٹ. انہوں نے جب اسد عمر کی، اور یہ میں بالکل کوٹ کر رہا ہوں، اسد عمر کے بیٹے کا ولیمہ ہوا تھا جنوری میں اس سال، تو ادھر انہوں نے وہاں عمران خان بھی موجود تھے، اسد عمر بھی موجود تھے، شیخ رشید بھی تھے اور پرویز خٹک بھی تھے. سب کے سامنے آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپ کب آئیں گے اسلام آباد،